صلی علی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا والصلاة والسلام علی محمد المصطفیٰ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اپنی فتح مکہ کے بیان کو جاری رکھتے ہوئے ہم نے لاسٹ قسط میں یہ کہا تھا کہ ابو سفیان جو ایک ہیوملیٹڈ، ایک کسم پرسی کی حالت میں مدینے میں پہنچے ہیں، اور دوسرے یہ کہ جو کچھ ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اگنور کر دیا۔ اس کے بعد وہ گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، یہ جانتے ہوئے کہ آپ کے کلوزسٹ لوگوں سے اگر میں کچھ مدد حاصل کرنے کی کوشش کروں تو انہوں نے منع کر دیا کہ میں اس سلسلے میں کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کرنا چاہتا۔ اور اسی طرح وہ پھر عمر کے پاس گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے بھی یہ جواب دیا کہ میں اس معاملے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کروں۔ پھر انہوں نے سوچا کہ بھئی میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤں، اور ان کے گھر وہ چلے گئے اور جا کر ان سے بھی یہی درخواست کی، اور ان کا جواب بھی اسی طرح کا تھا کہ اس معاملے میں وہ دخل نہیں دینا چاہتے۔ اور وہاں پہ اس واقعے کے بیان میں یہ آتا ہے کہ وہاں پہ حسین جو ان کے بیٹے تھے حسن، وہ وہاں پہ کھیل رہے تھے اور چھوٹی عمر کے تھے، اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ وہاں پہ موجود تھیں، وہ کچھ کام وام کر رہی تھیں۔ تو پھر جب انہوں نے اس کو دیکھا کوئی چیز نہیں بن پا رہی تھی، تو انہوں نے پھر ان سے درخواست کی کہ وہ کسی طریقے سے انٹروین کر کے اور کوئی صلح صفائی کا معاملہ ہمارے ساتھ کریں، کیونکہ وہ بہت ڈرے ہوئے تھے کہ یہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔ جیسے ہم نے پچھلی قسط میں بھی کہا کہ یہ ایک بہت اہم بات ہے کہ کہاں سے حالات کہاں پہنچ جاتے ہیں، کہاں ایک مسلمان ایک بالکل ہی مغلوب حالت میں مکے میں کس طریقے سے ان کے ساتھ ظلم زیادتی ہوتی رہی، اور پھر مدینے کی شروع کے جو ایام ہیں، جو سال ہیں، اس میں کس مشکل سے انہوں نے اس ریاست کو محفوظ رکھا۔ ان سارے غزوات کا ہم نے ذکر کیا، بدر، احد اور خندق خاص طور پہ، جس میں بالکل ہی بہت کمزور حالت میں مسلمان آ گئے تھے، لیکن اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے نصرت فرمائی اور ان کے دل مضبوط کیے اور ان کی طاقت کو بڑھایا۔ تو مسلمانوں کے لیے اس میں پھر دوبارہ یہ بات کیونکہ بہت اہم ہے، آج کل ہم لوگ جس حالت میں امت مسلمہ آ گئی ہے، اس میں اس چیز کو اس پہ غور کرنے کی اور اس سیرت کے اس حصے کو اور ان چیزوں کو دیکھنے کی بہت ضرورت ہے کہ یہ جو وہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ جہاں میں اہل ایماں صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر نکلے ادھر ڈوبے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ تو یہ جو حالت ہے مسلمانوں کی، یہ ایک ان کا ایک خاصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو قائم رکھا ہے اور آگے بھی رکھے گا، اور ہمیں صرف اسٹیڈ فاسٹ ہونا چاہیے اور اپنے معاملات کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق اس کو تشکیل دیں، اور اپنے دل کو مضبوط رکھیں، ایمان کو مضبوط رکھیں، اور اس کے لیے جو کچھ بھی چیزیں ہوتی ہیں۔ اور پھر یہ سیرت کا مطالعہ اس میں بہت اہم ہے کہ سیرت کو یہ کہا جاتا ہے، صحابہ نے کہا کہ سیرت ہمیں یعنی اس طرح پڑھائی جاتی، اس طرح سمجھائی جاتی تھی جس کے ذریعے ہم قرآن جو ہے وہ سمجھ میں آتا تھا۔ مطلب قرآن کو سمجھنے کے لیے سیرت کی بہت اہمیت ہے، اسی لیے ہم سیرت کے ان واقعات کو دیکھ رہے ہیں اور اس سے ہم سبق لے رہے ہیں، اور ہماری جو بہت سے جو پریشانیاں ہیں آج کے دنوں میں، اس کا حل اور اس کے جواب جو ہیں ان سوالات کے اس سیرت میں موجود ہیں۔ یہ کبھی پرانی نہیں ہوتی، یہ جو چیزیں ہیں قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے پاس انٹیکٹ ہیں ایک اچھی فارم کے اندر۔ کبھی اس کے اندر کوئی ایسی چیز قرآن میں تو خاص طور پہ بالکل ہی کچھ شامل نہیں ہو سکا، اور حدیث میں بھی لوگوں نے جنہوں نے بہت کوشش کر کے اور ہمارے ائمہ نے اس کو محفوظ کر دیا۔ تو یہ خزانہ، یہ ہمارے پاس دو ٹریجرز ہیں، اور سیرت بھی جو کہ ان کو ایکسپلین کرتی ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ تو ان سب کے ساتھ ہمیں اپنے آپ کو ایک مضبوط کی کیفیت میں واپس لے کے آنا ہے۔ تو اب یہ ابو سفیان یہاں سے ناکام اور نامراد واپس جاتے ہیں، اور پھر ہم نے جیسے کہا کہ اس کو ایک طرح سے ابھی ریویل نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ابو سفیان کو، اور ان لوگوں کو تو شک ہو گیا کہ یہ آئیں گے ضرور، لیکن وہ آہستہ آہستہ لوگوں صحابہ نے ایک سیکریسی کو مینٹین رکھا۔ یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے کہ جو آپ کے مسلمانوں کے معاملات ہیں، کس سے کیا بات کرنی ہے، کب کرنی ہے اور کیا نہیں کرنی، یہ بہت اہم چیزیں۔ اس پہ ہم آگے بھی حاتم ابن ابی بلتہ کا جو واقعہ ہے، بلکہ ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ سیکریسی صرف ایک ہی واقعہ ہے جس میں تھوڑی سی بریچ ہونے لگی تھی۔ اس واقعے میں یہ ہوا کہ
حاتم ابن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے جب یہ تیاری مکمل ہوئی اور ان کی کوچ سے کچھ پہلے ایک خط لکھ کے اور جو کفار قریش اس کی طرف ایک عورت کے ہاتھ سے روانہ کیا، ان کو یہ بتانے کے لیے کہ مسلمان جو ہیں وہ اب مکے پہ حملہ آور ہونے والے ہیں۔ اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے یہ خبر دی کہ ایسا ہوا ہے اور یہ فلاں شخص جو ہے اس نے یہ کام کیا۔ اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ کچھ اور صحابہ کو اس عورت کے تعاقب میں بھیجا، کیونکہ وہ قرآن کی انفارمیشن تھی، آپ نے کہا کہ جاؤ اور اس سے وہ خط جو ہے وہ دستیاب کرو اور پھر دیکھو کہ اس کے اندر کیا لکھا ہے۔ تو جب وہ گئے تو وہ ابھی مدینے سے کچھ دوری پہنچی تھی، وہ عورت اپنی اونٹنی پہ بیٹھی ہوئی جا رہی تھی، تو اس کو انہوں نے روکا، اور اس کو جب انہوں نے روکا تو اس نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس کا مطلب ہے تمہارے پاس ہے، تو اگر ہمیں اس کے لیے تمہیں اسٹرپ بھی کرنا پڑا، کپڑے بھی تمہارے اتارنے پڑے تو ہم اتاریں گے، لیکن وہ خط تمہیں دینا پڑے گا۔ اب وہ عورت تھوڑا گھبرائی کہ بھئی یہ لوگ تو دے آر سیریس، تو پھر اس نے اپنی جو سر کے اوپر جو اس نے وہ باندھا ہوا تھا امامہ سا، اس میں سے اس نے وہ خط نکال کے ان کے حوالے کر دیا۔ اب وہ خط جب ملا تو انہیں پتہ چلا کہ یہ حاتم ابن ابی بلتہ کی طرف سے خط تھا قریش کے نام، اور اس میں یہ جو مسلمانوں کا جو سیکرٹ تھا وہ انہوں نے ریویل کرنا چاہتا، ان کو بتانا چاہتا کہ بھئی ایسے ایسے۔ پھر اب اس کی کیا وجوہات تھیں اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ خبر ملی تو ان کو بلایا گیا، اور جیسے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک انداز رہا ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے اجازت دیں کہ میں اس کا بلکہ پہلے ہم یوں دیکھتے ہیں کہ حاتم ابن ابی بلتہ نے اپنی صفائی میں کیا کہا۔ انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے اس میں سے اہم لفظ یہ ہے کہ میں نے ارتداد نہیں کیا، میں مرتد نہیں ہوا، میں نے یہ جو کام کیا ہے یہ اس وجہ سے کیا ہے کہ میرے کچھ عزیز و اقارب مکے میں موجود ہیں، اور مجھے ڈر تھا کہ ریٹیلیشن میں مکے والے جو ہیں وہ ان کو نقصان نہ پہنچائیں، تو ان کی پریشانی میں ان کو پروٹیکٹ کرنے کی غرض سے میں نے کہا کہ میں اگر یہ آپ نے تو جانا ہی ہے، میں یہ خبر ان کو دے دوں تو وہ شاید ان کی کچھ بچت ہو جائے گی اور ان کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ یہ انہوں نے اپنی ایکسپلینیشن دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو کہہ رہا ہے یہ سچ کہہ رہا ہے۔ اب حاتم ابن ابی بلتہ، اب اس میں دیکھیے جو فائن پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ حاتم ابن ابی بلتہ نے کہا کہ میں نے ارتداد نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ کام ایک ایسا ہے کہ مسلمانوں کی کسی سیکرٹ کو کفار کے پاس پہنچا دینا یہ ارتداد کی متوازی ہے، اس کے برابر ہے۔ اسی لیے تو انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ میں نے ردہ نہیں کیا، تو ارتداد جو ہے اس کی تو سزا موت ہوتی ہے۔ اور وہی عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ پھر انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے وہ اس لیے استعمال کیے کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دی کہ اس منافق کی گردن میں سر سے اڑا دوں۔ انہوں نے بھی یہ یعنی ان کی ایکسپلینیشن کے بعد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کہنے کے بعد کہ یہ صحیح کہتا ہے کہ اس نے اپنے بچوں کی پروٹیکشن کے لیے یا اپنے اہل و عیال جو وہاں پہ موجود ہیں ان کی پروٹیکشن کے لیے یہ کچھ کیا، اس کے باوجود عمر یہ کہتے ہیں کہ اس منافق کی گردن کہہ رہے ہیں، اس کے باوجود وہ ان کو ایک خطاب دے رہے ہیں کہ از اے کافر، از اے منافق، اور اس کی سزا جو ہے وہ یہی ہے کہ ان کی گردن اتار دی جائے۔ آپ کا کہنا اور ابن ابی بلتہ کا کہنا کہ میں نے ارتداد نہیں کیا، پھر عمر کا یہ کہنا کہ انہوں نے نفاق کیا، اس سے ثابت ہے کہ یہ بہت بڑا جرم ہے، جاسوسی، مسلمانوں کے معاملات، مسلمانوں کی سیکرٹس دوسرے کفار تک پہنچانا۔ آج کل یہ بڑا ایک ٹرینڈ سا بن گیا ہے، مطلب مسجدوں میں لوگ جو ہیں یہ لوگوں کے ایز این ایجنٹ کام کرتے ہیں، مغربی ممالک میں ہی نہیں بلکہ بہت سے اسلامی ممالک میں بھی، جہاں پہ جو اپریسو ریجیمز جو ہیں جو کہ اسلام کو اور اسلامی جو کام کرنے والے ہیں، تنظیمیں ہیں، ان کو آگے نہیں بڑھنے دینا چاہتے، تو ان کے اوپر نظر رکھنے کے لیے انہوں نے جاسوس مسلمانوں سے وہاں چھوڑے ہوئے۔ یہ ساری چیزیں کرنا جو ہیں یہ بہت اسلام کے اندر نہایت، یا اس کے فقہ کے اندر مختلف اس کے معاملات ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک نان مسلم ایک جاسوس ہو تو اس کی سزا موت ہے، اور جو مسلمان جاسوس ایسی چیزیں کوئی غیر مسلموں تک پہنچائے تو اس کی سزا کے بارے میں اختلاف ہے۔ کچھ ائمہ کا خیال ہے کہ وہ اس کی بھی سزا موت ہے، کچھ کا خیال ہے کہ نہیں، اس کو قید کر دیا جائے گا، اس کے ضرب لگائی جائے گی۔ تو یہ سارے معاملے اب ہمارے پاس پاکستان میں آج دیکھ لیں کہ یہ سارے کیسز موجود ہیں،
ہر قسم کے کیس موجود ہیں کہ ایک نان مسلم نے بھی یہ کام کیا، ایک مسلمان نے بھی ان کے لیے غیر مسلموں کے لیے کام کیا اور ان تک اطلاعات پہنچائی تھی. یہ سارے کیسز لائیو بالکل ہماری زندگی کے اندر موجود ہیں. تو ان سے ہم اس سیرت سے ان روایات سے ہم ہر جگہ ہم اپنے جو معاملات ہیں اس کے لیے ان سوالات کے جواب دیکھ سکتے ہیں. اس قسط کو ختم کرتے ہیں اور پھر آگے فتح مکہ کے معاملات کو اگلی قسطوں میں دیکھ لیں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی علی